باتیں زیارتوں کے سلسلے میں یاد رکھنا ضروری ہے۔ اولاً یہ کہ ایک فطری اور جائز اور بافضیلت عمل ہے زیارت۔ فطرتاً بھی انسان کا تقاضا ہے، انسان کی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے محبوب کے پاس جائے، حتی اگر دنیا میں نہ ہو تو اس جائیگاہ تک جائے، دیکھیں، یہ فطرت ہے۔ اور پھر ایک جو ہے بافضیلت چیز ہے مکتب اسلام میں۔ مکتب اسلام میں اس میں شیعہ سنی میں کوئی فرق نہیں ہے، سب مانتے ہیں۔ جو نہیں مانتے وہ جو ہے تشیع اور تسنن سے خارج لوگ ہیں، یہ پھر وہ لوگ ہیں جو مانتے نہیں ہیں، سب کو شرک کہتے ہیں۔ بہرحال وہ ان کی اپنی ایک پالیسی ہوتی ہے جو کہ دشمنان اسلام کی طرف سے جو ہے ان کو دی گئی ایک پالیسی ہے کہ اسے مسلمانوں میں جو ہے چلائیں تاکہ وہ لوگ اپنے ماضی سے کٹ جائیں، تاکہ یہ لوگ اپنے بزرگوں کو یاد نہ کریں، تاکہ ان کی سیرت و سنت انہیں یاد نہ رہے، تاکہ بھول جائیں کہ ائمہ نے کیا کیا تھا، اولیاء الہی نے کیا کیا تھا۔ یہ تو خیر ائمہ کی زیارتوں کا سلسلہ ہے۔ ہمیں تو حکم ہے کہ ہم ماں باپ کی قبروں پہ، اپنے عزیزوں کی قبر، مومنین کی قبور کی زیارت کریں، اس کی فضیلت ہے۔ زیارتوں کے سلسلے میں یہ پہلا نقطہ عرض کیا کہ ایک فطری عمل ہے، اس پہ عمل ہونا چاہیے۔ ایک اور نقطہ یہ ہے کہ مکتب تشیع میں اولیاء الہی کی زیارت کے آداب ہیں، زائرین کو حتماً آداب زیارت کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں مہم نہیں ہیں، اہل بیت کے لیے مہم ہے یہ چیزیں۔ اہل بیت آپ کو پاک صاف دیکھنا چاہتے ہیں، پاک صاف، ظاہراً بھی باطناً بھی۔ اہل بیت چاہتے ہیں کہ آپ پاک صاف رہیں، یہ ایک مہم اصل ہے۔ یہ آداب جو بیان ہوئے ہیں یہ خود سبق آموز ہے انسان کے لیے۔ یہی آداب زیارت میں انسان کو اخلاص سکھاتا ہے، یہی آداب ہمیں اخلاص سکھاتے ہیں، ہمیں ہجرت سکھاتے ہیں، ہمیں توبہ سکھاتے ہیں، ہمیں احترام کرنا سکھاتے ہیں، ہمیں پاک صاف رہنا سکھاتے ہیں، ہمیں خدا کے اطاعت، اہل بیت کی بہت سارے اسی زیارتوں کے سلسلے آداب زیارت میں یہی ہے کہ اجازت لے کے ہر امام کے لیے اذن دخول ہے، وہ اجازت لے کے جائیں اندر۔ یہ کتنا سبق ہے کہ ہمیں ہر کسی کے گھر میں داخل، بہت سارے ہیں لوگ داخل ہو جاتے ہیں، اندر آ کے آپ کے پاس کھڑے ہو کے پھر سلام کرتے ہیں، یعنی واقعاً بے ادبی ہے۔ گھروں میں جانے کے آداب، ہمیں گھروں میں جھانکنے کی اجازت نہیں ہے، جا کے آپ داخل ہو جاتے ہیں اور جانے تک چلے جاتے ہیں، پھر وہاں سلام کرتے ہیں۔ اسلام کی طرف سے اجازت نہیں ہے، تو آداب زیارت میں یہ اذن دخول ہے، حتی خوشبو، حتی مسواک۔ لہذا یہ آداب ایک طرف ظاہری طور پہ ہمیں ہمارے لیے آداب سکھانے کے لیے ہے، ہماری تربیت کے لیے، اور پھر سیر و سلوک کا آغاز ہے خدا کی طرف کہ اولیاء الہی کا کس قدر ہمیں احترام کرنا چاہیے۔ لہذا جو سراسر جو آداب ہیں عام سب عوام کے لیے وہ یہ کہ طہارت کا خیال رکھیں، طہارت بدن، طہارت لباس، طہارت از خبث، طہارت از حدث، یہ ضروری ہے کہ لباس آپ کا پاک ہو، صاف ہو، جسم بھی آپ کا پاک ہو اور صاف ہو، اور باوضو ہو اور غسل کیا ہوا ہو، یہ اہل بیت نے چاہا۔ اور اس طرح یاد الہی میں رہنا کہ انسان ہنسی مذاق کے ساتھ، لطیفہ گوئی کے ساتھ نہ جائیں، یاد الہی میں جائیں۔ آپ کو تکبیر پڑھنے کا بعض جگہوں پہ 100 تکبیر پڑھنے کا حکم ہے، کسی اعظم بھی جاتے وقت پہلے تکبیر پڑھیں، یعنی یاد الہی میں جائیں، لا الہ الا اللہ کا ورد کریں۔ اسی طرح یاد الہی میں آگے جانے کا حکم ہے۔ اسی طرح سے حرم میں داخل ہونے کے لیے اذن لینا، انہیں اذن دخول، اور اسی طرح باوقار طریقے سے جانے کا حکم ہے، اور اطمینان سے جانے کا حکم ہے، بھاگ دوڑ کے نہ جائیں اہل بیت کے پاس، اطمینان سکون قلب پروقار طریقے سے جائیں۔
اور اصل چیز ان میں بھی یہ ہے کہ آخری چیز معنوی رابطہ ہے حجت خدا کے ساتھ، امام معصوم کے ساتھ. جس امام کی زیارت کے لیے آپ جاتے ہیں اس کے ساتھ قلبی رابطہ ہونا چاہیے. اگر ہم صرف ظاہری سنگ خبر یا تربت یا پھر اس کے اوپر جو ذریع ہے ہم صرف اس سے رابطہ کر کے آ جائیں، یہ کمزور زیارت ہے. خود امام کے ساتھ ہمارا رابطہ ہونا چاہیے، خود امام کے ساتھ. لہٰذا یہ معنوی رابطہ زیارت ناموں کے ذریعے، سلام کے ذریعے، ان کے مسائل کو یاد کر کے انہیں اس طرح سے آپ قائم کر سکتے ہیں. خداوند متعال نے ارشاد فرمایا. اب اسی سلسلے میں عرض کروں گا کہ طہارت کس قدر مہم ہے. پاکیزگی، صفائی کے ساتھ. قرآن مجید میں ایک آیت موجود ہے کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد. اب اس کے ترجمے بہت زیادہ ہیں. ہر عبادت کے وقت خود کو زینت کیا کریں، ہر مسجد میں جاتے وقت خود کو زینت کر کے جائیں. یہ ظاہری ترجمے ہیں. اسی آیت کے سلسلے میں حضرت آقا امام جعفر الصادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ یہ یعنی چیز کہ ہر مسجد جاتے وقت آپ، ہر عبادت کے وقت آپ جو ہے اب زینت کر کے جائیں. امام نے فرمایا الغسل عند لقاء کل امام. ہر امام کی زیارت پہ جاتے وقت غسل کر کے جائیں. یہ مراد ہے. یعنی ہر مسجد اور ہر عبادت کے لیے جب آپ نے جو ہے زینت کر کے، زینت یعنی یہ ہے کہ ہر امام کی ملاقات کے لیے آپ جائیں. آقا امام حسین کی زیارت کے لیے، آقا امام رضا کی زیارت کے لیے جب آپ چلے جائیں گے تو آپ غسل کر کے جائیں. اب اس غسل میں کیا ہے؟ یہ کم ترین چیز ہے کہ ہم جو ہے ایک غسل کریں جس میں ممکن ہے کہ آپ اپنے جو ہے صابن سے بھی نہ دھو لیں، اسے خالی غسل کریں. یہ کم ترین چیز. اب بہترین غسل آپ کرنا چاہیں تو پہلے جسم کو صاف کریں گے، صاف کپڑے تیار رکھیں گے. صابن میں بھی آپ دیکھیں گے کہ میں کون سا صابن استعمال کروں. مومنین کو دقت کرنی چاہیے لیکن نہیں کرتے ہم لوگ. ہر قسم کے صابن ہر کمپنی کے استعمال نہیں کرنے. بہترین صابن کا انتخاب کریں، بدن کو دھو لیں، صاف کریں، بال بنائیں، داڑھی بنا لیں اور اس کے بعد غسل کریں صاف ستھرے. لہذا یہ زائرین کے لیے صفائی، پاکیزگی اور خوشبو کا سبب ہے. آداب زیارت کا خیال رکھیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے. لہذا باقی آداب رہیں اپنی جگہ، جو عرض کیا کافی ہے. چوتھا نقطہ جو ہے زیارت کے سلسلے میں یہ ہے کہ مأثورہ زیارتوں میں آیات قرآنی ہے. یعنی یہ زیارت نامے جو ہمیں ملے ہیں اہل بیت کی طرف سے، زیارت نامہ عاشوراء، زیارت نامہ اربعین، زیارت نامہ جامعہ، زیارت نامہ وارثہ، یہ جو زیارتیں ہمیں، یہ زیارتیں قرآن سے ہم آہنگ ہیں. ان کے اندر آپ قرآنی آیتوں کو ڈھونڈ سکتے ہیں یا کم از کم قرآنی مطالب کو بیان کیے ہوئے. یہ کس قدر ہم آہنگ ہے خود یہی زیارت نامہ بتاتا ہے کہ یہ اہل بیت کی تعلیمات ہیں، کیونکہ قرآن سے ہم آہنگ ہے، قرآنی آیات سے، قرآنی مطالب سے ہم آہنگ ہے. غدیر کے دن عوامر المؤمنین کی جو زیارت غدیریہ عوامر المؤمنین، اس کے بارے میں اس میں اسی زیارت نامے کے اندر 36 قرآن کی آیتیں موجود ہیں زیارت نامے کے ضمن میں. اور جو ہے 4 احادیث نبوی اور 4 احادیث اقوال امیر المؤمنین اس کے اندر ہیں. یعنی کس قدر قرآن و سنت سے ہم آہنگ زیارت نامے ہمیں ملے ہیں. یہ خود ان زیارتوں کی اور زیارت ناموں کی حقانیت کی دلیل ہے کہ آپ کو ایک زیارت نامہ ملا جو قرآن سے ہم آہنگ ہے، قرآن مطالب سے. اس کا مطلب ہے کہ یہ زیارت نامے حقیقت پر مبنی ہیں ایک، اور جن کی آپ زیارت کے خود زیارت پہ جانا ایک خاص حقیقت ہے، دینی، فکری، اعتقادی ایک حقیقت ہے، اسلامی ایک حقیقت ہے. اسے خرافات نہیں کہنا چاہیے. لہذا اسی زیارت نامہ عاشوراء کے بارے میں، زیارت نامہ عاشوراء کے فضائل ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں.
یہ بہت جو ہے عظیم زیارت نامہ ہے، زیارت نامہ عاشورہ۔ زیارت نامہ عاشورہ میں سب سے پہلے مثال سلام نامہ ہے۔ زیارتوں میں چند چیزیں مہم ہوتی ہیں، ایک سلام ہے اور ایک لعن ہے اور ایک دعا ہے اور ایک عہد و پیمان ہے۔ مہم ترین چیزیں ہر زیارت میں آپ دیکھیں گے۔ لعن اپنی جگہ مہم ہے، بہت مہم ہے۔ جو بھی دشمنان اہل بیت ہیں، دشمنان خدا، دشمنان رسول، خدا نے بھی ان پہ لعنت کی ہے، اہل بیت کی طرف سے بھی لعنت، زیارت ناموں میں لعن ملا ہے، لعن یعنی بددعا ان کے لیے۔ خدا انہیں اپنی رحمت سے اور جو ہے بخشش و مغفرت سے اور شفاعتوں سے دور رکھیں، یہ دعا اسی زیارت نامہ عاشورہ۔ تو یہ جو سلام ہے تمام زیارت ناموں میں اولا سلام نامہ ہے۔ سلام ناموں میں کیا ہے؟ اگر آپ دقت کریں تمام سلام ناموں میں ان کی شخصیت کو بیان کیا گیا ہے، ان کی شخصیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اگر آپ ان کی شخصیت کو السلام علیکم یا تعالی اللہ، اے خون خدا، وہ اپنا تارے اے اس کے فرزند جس وہ خون خدا، اگر انہوں نے کہا اے خون خدا، اے فرزند خون خدا، یعنی وہ ہستی جس کا خونخواہ خدا ہے، انہیں خداوند جن کے خون ناحق کا انتقام دینے والا ہے، خونخواہی فرمانے والا خدا ہے، خدا انہوں نے خدا سے ان کی شخصیت کو بیان کرتے ہیں۔ فرزند رسول، فرزند زہرا، فرزند امیر المؤمنین، یہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی شخصیت کیا ہے۔ یبن رسول اللہ، یبن امیر المؤمنین، یبن فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اس طرح کی زیارتیں ہیں، یبن خدیجہ الکبریٰ، ان کی شخصیت کو بیان کریں۔ اور پھر دوسری وجہ ان سلام ناموں میں کہ ان کی شخصیت کو بیان کرتے ہیں، پھر ان کے کردار کا بھی ان میں بیان ہو جاتا ہے۔ ان زیارت ناموں آپ دیکھیں گے، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف، ان کی کردار کو بیان کرتے ہیں۔ وجاہدت فی اللہ حق جہادہ، حد مشخص کر دیتے ہیں ان سلام ناموں آپ دیکھیں گے۔ تو یہی سلام قرآن سے ہم آئیں، قرآن میں بھی سلام نامے ہیں۔ زیارت نامہ عاشورہ میں آپ السلام علیکم وعلی الارواح التي حلت بفنائک، ان شخصیتوں کو آپ یاد کرتے ہیں کہ آپ پہ سلام اور وہ شہداء جو آپ کی معیت میں شہید ہوئے کربلا میں، مہم ہے کہ ان کو یاد رکھیں۔ تو امام حسین کے ساتھ برویر سلام کرتے ہیں۔ اور پھر بعض شخصیتوں کا نام لیا جائے، السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، یہ چیزیں مہم ہیں۔ امام حسین کے ساتھ کام آنے والے صرف وہ چند شہداء نہیں ہیں، اولاد امام حسین جو اسیر ہوئے جنہوں نے کربلا کو بچایا، مہم ہے۔ اصحاب آقا امام حسین جنہوں نے کردار ادا کیا، مہم ہے۔ تو یہ سلام نامے ہیں۔ یہ سلام پیش کرنا یہ خود سنت خدا ہے، یہ خود سنت خدا، خداوند یہی کام کرتا ہے۔ اور ہم سے کہہ رہے ہیں کہ سلام نہ کریں، خداوند جگہ جگہ قرآن میں انبیاء اولیاء پہ سلام بھیجتا ہے، جگہ جگہ سلام علیکم بما صبرتم، قیامت کے دن مؤمنین کے لیے سلام ہے، تو آئیں گے فرشتے سلام کریں گے کہ تم پہ سلام، کہ تم نے صبر کیا ہے دنیا میں، صابرین ہے، سلام علیکم بما صبرتم۔ اور پھر جس نے بھی ہدایت کی پیروی کی، خدا ان کے سلام دیتا ہے، سلام علی والسلام علی من اتبع الہدی، سلام ہو ان پہ جنہوں نے ہدایت کی پیروی کی، جنہوں نے مکتب اہل بیت کی پیروی کی، جنہوں نے اس راہ اسلام کا انتخاب کیا، سنت خدا یہ۔ اور پھر ہر صاحب ہدایت پہ، ہدایت پانے والے کو خدا نے سلام بھیجا۔ اور پھر خدا کے برگزیدہ بندوں پہ سلام، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، ان پہ سلام جنہیں خدا نے برگزیدہ کیا، تمام اولیاء و اوصیاء نے برگزیدہ کیا، سنت خدا۔ خداوند سلام علی نوح فی العالمین، تمام جہان میں، تمام جہانوں میں نوح پہ سلام ہو۔ خداوند فرماتا ہے کہ میرے نوح پہ میرا سلام عالمین میں، تمام جہانوں میں۔
جہان زمین و آسمان یا جہان چرند و پرند و حیوانات یا جہان فرشتگان، جو بھی جہان ہو، نوح پہ سلامتی ہے، نوح کے لیے سلام. اور پھر سلام علی ابراہیم، ابراہیم بزشکن پہ ہمارا سلام، جو خدا سلام کر رہا ہے. سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، قرآن نے کہ موسیٰ، میرے موسیٰ و ہارون پہ میرا سلام، خدا سلام کیسے پہ، سنت خدا. وسلام علیہ یوم، حضرت یحییٰ کے بارے میں خدا نے سلام بھیجا اور تفصیل سے سلام، مثال عیسیٰ کے لیے بھی تفصیل سے سلام بھیجا. سلام مجمل، سلام مفصل. سلام مفصل یہ ہے وسلام علیہ، یحییٰ پہ سلام ہو، یوم ولدہ، جس دن وہ پیدا ہوا اس پہ سلام، وہ یوم یموت، جس دن وہ وفات پائے گا اس پہ سلام، جس دن حضرت یحییٰ شہید ہوگا خدا اس دن بھی اس پہ سلام، جس دن شہید ہوگا سلام ہے اس پر. وہ یوم یبعث حیا، جس دن حضرت یحییٰ قیامت کے دن دوبارہ اٹھے گا تب پھر بھی اس پہ سلام، دنیا و آخرت میں اس پہ سلام. خدا نے اس طرح تفصیل سے سلام بھیجتا ہے. سلام علی الیاسین، آل یاسین پہ ہمارا سلام، پیغمبر اسلام اور ان کی آل پہ. وسلام علی المرسلین، تمام مرسلین اللہ کے رسولوں پہ ہمارا سلام. اور پھر خدا نے اس پہ اکتفا نہ کیا، پھر آپ سے کہا، مومنین سے کہا کہ دیکھیں خدا کہ میں اور فرشتے پیغمبر کے ساتھ تم بھی سلام ملے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، خدا بھی فرشتے بھی پیغمبر اسلام پہ درود بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ مومنین تم بھی پیغمبر اسلام پہ صلوات بھیجا کریں اور سلام کیا کریں. تو یہ سنت خدا ہے جسے ہم اور ظاہرین اسی سنت خدا کو، اسی طریقہ خدا کو، اسی درس خدا کو جو کرنے کے لیے انجام دینے کے لیے جاتے ہیں. جب نوح پہ سلام ہے تو حسین پہ کیوں نہیں؟ جب یحییٰ پہ دنیا و آخرت میں سلام ہے تو امام حسین پہ کیوں نہیں؟ اہل بیت پہ کیوں نہیں؟ تو سلام مہم ہے. مجالس میں بھی اہل بیت کے بارے میں نماز کے بعد بھی سلام کو ترک نہ کریں، سلام کیا کریں. آپ ایک زندہ عالم میں ہیں، نہ ایک مردہ عالم میں. یہ تصور نہ کریں کہ آپ کے تمام انبیاء چلے گئے ہیں، کوئی بھی نہیں، سب زندہ ہیں، تمام ائمہ زندہ ہیں. روزانہ، شب روز، ہر آن، ہر ساعت آپ سلام کریں. امام زمان کے سلام نامے میں کس قدر سلام ہے، کس قدر سلام ہے کہ جب وہ قیام کرتے ہیں، جب وہ قنوت پڑھتے ہیں، جب وہ نماز پڑھتے ہیں، جب وہ بیٹھے ہوتے ہیں، جب وہ تلاوت کرتے ہیں، ان پہ سلام، تفصیل سے سلام. السلام علیکم، آپ پہ ہمارا سلام ہے. جب آپ بیٹھ جاتے ہیں، جب آپ حین تقعد حین تقیم، سر اس طرح سلام ہے. کس قدر ہم زندہ عالم ہیں، تمام ائمہ زندہ ہیں ہمارے لیے، کوئی مردہ نہیں. پیغمبر صاحب ہم نہیں مرتے. امام حسین آج بھی امام حسین ہیں، لیکن مسند امامت اس اور امام حسین. زیارت آقا عبداللہ حسین کے بارے میں چند نکات قابل توجہ ہیں، چند نکات عرض کروں گا، باقی انشاءاللہ رہیں آئندہ جب کوئی مجلس ہو جائے. آپ کی زیارت کے بارے میں بہت ساری احادیث مروی ہیں. امام حسین کے بارے میں زیادہ ہیں احادیث، جن کے صحیح ہونے کے لیے اتنے احادیث ہیں کہ وافر مقدار میں کہ جن کے صحیح ہونے میں ذرا برابر شک نہیں ہے. ان تمام حدیثیں جو کافی حدیثیں بیان ہوئی ہیں جو سب کے سب صحیح ہیں، صحیح ہے، مشکوک حدیث بھی نہیں ہے. دوسری چیز، ایک ظاہر جو امام حسین کے حق کی معرفت رکھتا ہے، ظاہر ہے لیکن امام حسین کو جو ہے ان کی معرفت رکھنے والا ہے.
ان کی امامت، ولایت، عصمت وغیرہ، فرزند رسول ہونا اور باقی ساری باتیں جو امامت کے سلسلے میں اور ولایت کے سلسلے میں لازمی ہیں پہچانتے ہیں. محبت ہے، مودت ہے، اطاعت ہے اہل بیت کے سلسلے اور آپ اطاعت کرتے ہیں. حق کے معرفت کے ساتھ، حق کی معرفت کے ساتھ اگر زیارت کرے لامحدود، بلکہ کہیں کہ غیر متناہی ثواب، لا متناہی، انسان حساب نہیں کر سکتا کم از کم. اب یہی چیز کہ لامحدود ثواب ہے، انسان کا ذہن حساب نہیں کر سکتا. یہی وہ چیز ہے کہ جو عاشقان آقا امام حسین کو، زائران آقا امام حسین کو، شیعیان آقا امام حسین کو جو ہے کھینچ لاتی ہے کربلا کی طرف، جذب کرتی ہے، جاذبیت پیدا ہو جاتی ہے. اگر ان احادیث کے مفاہیم پہ غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ زیارت فقط احساساتی مسئلہ نہیں ہے کہ ہمیں آقا امام حسین سے جو ہے ایسی ہی خاص ایک لگاؤ ہے، ایک ہمارا جذباتی مسئلہ ہے لہذا ہم چلے جاتے ہیں، کوئی خاص اور فائدہ نہ ہو، ایسا نہیں ہے. لیکن ہمارے ظاہرین صرف جذبات کی راہوں میں اگر جاتے ہیں، اگر آپ زیارت کریں گے لیکن مہم ترین مسئلہ اس سے بھی آگے ہے. آپ کا جذبات میں آنا، امام حسین کے لیے خاص محبت کا رکھنا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن ایک گہری سیاسی، مکتبی اور تربیتی مسئلہ ہے زیارت. ظاہرین کی تربیت، عوام کی تربیت، امت کی تربیت اہل بیت کے مد نظر ہے زیارت آقا امام حسین میں. یہ اہل بیت کی طرف سے ایک تربیتی پروگرام ہے زیارتوں پہ جانا. ائمہ اطہار بھی قبر حسین کی زیارت کیا کرتے تھے اور ساتھی شیعوں کو بھی کربلا جانے کا شوق دلاتے تھے. زیارت قبر آقا امام حسین کے عظیم ثواب بیان کرتے تھے، چاہتے تھے کہ مسلمان زیادہ سے زیادہ جائیں قبر آقا امام حسین کی زیارت کے لیے، چاہتے چاہیے نا، تاکہ آقا امام حسین اور شہدائے کربلا کی یاد تازہ رہے اور ان کے کارنامے تازہ رہے، یعنی سیرت و سنت اور کی تعلیمات تازہ رہے. زیارت میں اصل چیز یہ ہے کہ یاد رکھنا ہے. زیارت ناموں میں بیان ہوا ہے یہ چیزیں، تو زیارت ناموں پہ آپ غور کریں گے تو پتہ چلے کیا کیا چیزیں ہمیں یاد دلائی جا رہی ہے. پہلے عرض کیا کہ دشمنوں کے کارناموں کو بھی بیان کیا جاتا ہے. وَهَذَا يَوْمٌ فَرِحَتْ بِهِ آلُ زِيَادٍ وآل مروان، کہ عاشور کا دن وہ ہے جس دن خوشیاں منائی آل امیہ و مروان نے. اسی طرح سے واقعوں کے آقا امام حسین کے بارے میں بھی اسی طرح دشمنوں کے کارنام جائیں لعن اللہ امتا قتلت ولعن اللہ امتا سمعت بذلك رضیت بہ. اس طرح سے کہ ہر گروہ جس نے آپ کے ساتھ قتال کیا، ہر گروہ جس نے آپ کے ساتھ قتال کرنے والوں کا سنا اور اس پر راضی ہوئے، ان پر بھی دشمنوں کے کردار کو بھی یاد رکھا جاتا ہے اور پھر ان کے کردار کو بھی کہ اشہد انک قد اقمت، آپ نے نمازیں قائم کی ہیں، وہ آتیت الزکات، نے زکات دی ہے، وہ امرت، آپ نے امر معروف کیا، نہی عن المنکر کیا، وجاہدت فی اللہ حق الجہاد، آپ نے جہاد کی راہ حتی عطا کر یقین تعین کیا، آپ شہید ہوئے. ان کے کردار کو یاد رکھا جاتا ہے. وبذل مہجتہ، آقا امام حسین جو ہے کہ آپ نے جو ہے خون دل بہا دیا ہے اس امت، تاکہ یہ امت جہالت سے نکل آئے. یہ زیارت ناموں بیان ہوئے ہیں. مہم چیز ہے کہ ان کے کردار و سنت کو یاد رکھیں. لہذا اس طرح دشمنان اسلام کے منہ پہ اہل بیت نے وہ تماشا مار جو قیامت تک ان پہ پڑتا رہے گا. یہ جو اہل بیت نے برنامہ زیارت دیا اور اس قدر ثواب جو ہے عنایت بیان کیا خدا کی طرف سے، نہ کہ سرسری ایسی باتیں نہیں کہ چلے ہمارے لیے ایسے بیان کرتے واقعی میں نہ صحیح ہے. اہل بیت وما ينطق عن الهوى ہے، تو بیان ہوئے، خدا نے مدد کی، اہل بیت نے بیان کیا. اب دشمن ہمیشہ ناکام ہے، اب وہ انہیں ختم نہیں کر سکتے. اب امام صادق نے فرمایا اللہم صل علی محمد ما من احد یوم القیامہ الا وهو يتمنى
یہ آخری حدیث کہ آپ ذہن میں رکھیں کہ قیامت کا دن ہوگا، ہر شخص قیامت کے دن یہ تمنا کرے گا انہ من زوار الحسین، کاش کہ وہ حسین کا ظاہر ہوتا۔ قیامت کے دن ہر شخص یہ تمنا کرے گا کہ کاش کہ وہ ظاہرین آقا امام حسین میں سے ہوتا۔ لما یرا مما یسع بزوار الحسین، وہ جو خاص عنایتیں خدا کی طرف سے ظاہرین آقا کے خصوصی پیکیجنگ کے لیے خدا کے پاس خصوصی عنایتیں، خصوصی کرامات ہیں، خصوصی اعزازات ہیں، ان کے لیے من کرامتہم علی اللہ تعالی، خدا کے ہاں کس قدر یہ لوگ بزرگ ہیں، خدا کے ہاں کس قدر یہ لوگ معزز جب دیکھتے ہیں تو لوگ تمنا کرتا کہ ہم بھی ظاہر آئے سے اس قدر ثواب اور جو ہیں چیزیں بیان کی۔ سبب کیا ہے کہ ہم اہل بیت کی جو ہے اس برنامے کو جاری رکھیں تاکہ عبداللہ حسین کی قربانیاں یاد رہیں، زندہ رہیں، اہل بیت کی سیرت زندہ رہیں، یاد رہیں۔ دشمنوں کو بھی یاد رکھیں، دشمن شناسی بھی انہی زیارتوں میں ہے کہ اگر ہو سکے دقت کریں، شرح زیارت عاشوراء کا مطالعہ کریں، شرح زیارت جامعہ کا مطالعہ کریں۔ آپ کو علماء کو کہا بتا دیتے ہیں کہ یہاں پر کیا کچھ ہے۔ وَهَذَا يَوْمٌ تَبَرَّكَتْ بِهِ بَنُو أُمَيَّةَ وَابْنُ عَاقِلَةِ الْأَكْبَارِ اللَّعِينُ ابْنُ اللَّعِينِ عَلَىٰ لِسَانِكَ۔ یہ روزہ آج بھی آپ دیکھتے ہیں روزہ عاشوراء کے فضائل اس قدر بیان کرتے ہیں کہ اس میں روزہ رکھنا چاہیے، خوش ہونا چاہیے، اس دن یہ ساری ایسی جعلی روایتیں تاکہ عاشور کے دن کی جو ہمارے جو غم و اندوہ کی جو ماتم کر کے کم ہو جائے۔ روزے رکھو، اس دن جو بہت بڑا دن ہے، وہ کہتے ہیں بڑا دن ہے، نہ کہ آئے حسین کی وجہ سے خدا نے حضرت موسیٰ کی دعا قبول کی، حضرت ایوب کی دعا قبول کی، خدا جو ہے حضرت یونس کو نجات ملی، دریا شفاعت، اس طرح کی باتیں اسے روزہ رکھیں، خیرات کریں وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ رونا دھونا نہ، گریہ وزاری نہ کریں۔ زیارت عاشوراء نے کیا بتایا؟ وَهَذَا يَوْمٌ تَبَرَّكَتْ بِهِ بَنُو أُمَيَّةَ، دیکھیں اس دن کو جو بابرکت سمجھتے ہیں بنی امیہ ہیں، وہ اپنا عاقلۃ الأکبار، وہ اس کا فرزند، وہ جو حضرت حمزہ کا جگر کھانے والی اس کا فرزند، وہ اپنے عاقلۃ الأکبار جگر خان کا بیٹا ہے کہ جس نے اس کو متبدل جانا ہے عاشوراء کے دن کو۔ اللعین ابن اللعین کہ خود بھی ملعون ہے، باپ بھی ملعون تھا، ضرورت عاشوراء یہ ہمیں بتا دیتے ہیں کہ دیکھیں دشمن کون ہے اور وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو عاشوراء میں تحریف کی ایک چیز یہ ہے کہ اصل عاشوراء کو جو آقا امام حسین کی وجہ اور شہادت آقا امام حسین کی وجہ سے عظیم ہے، انہیں وہ اس کا چہرہ بدل دیتے ہیں کہ نہ کسی اور چیزوں کی وجہ سے۔ تو لہذا زیارتوں پہ جانا بھی ایک مہم ہے، زیارت ناموں پہ توجہ کرنا ایک مہم ہے۔ پھر بھی جوانوں سے گزارش ہے کہ جائیں، زیارت عاشوراء پہ غور کریں، زیارت والد صاحب پہ غور کریں کہ آقا امام حسین کے لیے کون کون سے خطابات آئے ہیں، کون کون سی سیرت آقا امام حسین بیان ہوئی ہے، اور اہل بیت کو اگر پہچاننا چاہتے ہیں زیارت جامعہ کبیرہ